بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر خان۔ ناظرین، جن اداروں کے خلاف عام لوگ بات نہیں کر سکتے تھے، جن اداروں کے خلاف اور جن ہستیوں کے خلاف، جن شخصیات کے خلاف عام آدمی بات نہیں کر سکتا تھا، آج انہی اداروں کی ممکنہ مداخلت کے خلاف عدالتیں لگنے کو جا رہی ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے آخر کار سوموٹو ایکشن لے ہی لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف ججز نے جو لیٹر لکھا تھا اس کے اوپر اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اور شہباز شریف یعنی کہ حکومت نے مل کر ایک کمیشن بنانے کی کوشش کی تھی، انکوائری کمیشن، جن کا ہیڈ انہوں نے مقرر کیا تھا سابق چیف جسٹس پاکستان تصدیق حسین جیلانی کو۔ انہوں نے آج معذرت کر لی کہ میں اس کیس کو نہیں دیکھ سکتا اور میں اس سے معذرت کرتا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھوں گا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سوموٹو ایکشن لیا اور 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے کہ وہ اب اس معاملے کو دیکھے گی اور 3 اپریل کو اس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی اس کے اوپر سوموٹو ایکشن کیوں نہیں لیا؟ حالانکہ یہ کیس ایسا تھا، اس طرز کا کیس تھا کہ اس کے اوپر پہلے ہی سوموٹو ایکشن لے لینا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ نے پہلے تو انکوائری کمیشن کے ذریعے اس کیس کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب جن کو انہوں نے مقرر کیا تھا اس کے اوپر اس کا ہیڈ کمیشن کا، اس نے معذرت کی۔ اور دوسری جو چیز تھی اہم، پاکستان بھر کے 300 وکلاء نے ایک خط کے ذریعے سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالا کہ وہ اس معاملے کو خود دیکھے اور سوموٹو ایکشن لے اور اس کی انکوائری وہ خود کرے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ اس پر مجبور ہوئی اور انہوں نے آج ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ اب اس پر سپریم کورٹ کی یہ جو آج کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ یہ لارجر بینچ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس پر سپریم کورٹ کو چاہیے تھا، چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ وہ فل کورٹ اس کے اوپر تشکیل دیتے اور اس کیس کو وہ سنتے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اعتراض ہے یا ان کا ایک نکتہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 3 اپریل کو جب اس کے اوپر سماعت ہوگی تو ہم اس معاملے کو اٹھائیں گے کہ یہ سپریم کورٹ پورے جو ججز ہیں سب کو مل کر اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مداخلت ہمیشہ سے یہ تصور کیا جاتا تھا، یہ لوگ سوچتے تھے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں کچھ خاص لوگوں کی انٹرفیئر ہوتی ہے، اور تمام تر فیصلے، جس طرح شوکت عزیز صدیقی نے بھی اس پر بات کی تھی 2018 میں، کہ تمام جو کیسز ہیں اور تمام جو بینچز بنتے ہیں عدالت کے اندر، وہ ہماری جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کے کہنے کے اوپر بنتے ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر یہ نہیں بنتے۔ لیکن اب حالات تھوڑے ڈیفرنٹ ہو گئے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو کارروائی ہے اور جو 300 وکلاء نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر جو کارروائی ہوگی وہ یعنی کہ لائیو عوام کو دکھانی چاہیے، اور اس پہ لائیو جو ہیرنگ ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ عام لوگ بھی ان معاملات کو دیکھ سکیں اور ان کو پتہ چل سکے کہ آخر ہمارے ملک میں اور ہمارے عدالتی نظام میں ہو کیا رہا ہے۔ اور اب دوسرا جو فیصلہ ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ عمران خان صاحب اور ان کے اہلیہ بشریٰ بی بی کا جو توشہ خانہ کیس تھا، اور ان میں ان کو جو سزا ملی تھی وہ 14 سال کی سزا آج معطل ہوئی ہے۔ اب یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ اگر یہ اتنا تگڑا ہوتا، اس میں اگر اتنا وزن ہوتا، تو آج نیب خود نہ کہتا عدالت میں کہ یہ سزا معطلی کا کیس ہے اور اس میں سزا معطل ہونی چاہیے۔ تو اب یہ کیس آگے چلے گا، عید کے بعد پھر سے اس کے اوپر سماعت کا آغاز ہوگا، کیس مقرر کیا جائے گا۔ ابھی تک سزا معطل ہوئی ہے، اور بعد میں اس کیس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر انہوں نے ابھی سے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم دلائل دیتے ہیں، لیکن عدالت نے کہا ہے ہم اس کیس کو عید کے بعد دیکھیں گے، اور عید کے بعد اس کے اوپر پراپر طور پر اس کے خلاف یہ جو فیصلہ ہے اس کے خلاف دلائل دیے جائیں گے، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کیس کو معطل کیا جا سکے، کیونکہ اس کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی کچھ ہوتا تو آج اس کی سزا معطل ہو کر پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب، ان کی رہائی کا حکم نہ دیا جاتا۔ اب یہ 2 کیسز، ایک تو یہ توشہ خانہ کا، اور باقی جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، وہ بھی سائفر کا جو کیس ہے، اور اس کے علاوہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے وہ بھی اسی طرح، کیونکہ یہ سارے سیاسی کیسز ہیں،
اور سیاسی کیسز آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، عدالتوں میں جب آپ جاتے ہیں اس کو پروو کرنے کے، اور اب تو عدالتوں کے اندر سے بھی ججز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ہے، اور ہمارے جو فیصلے ہیں وہ پریشر کے ذریعے ہم سے کروائے جاتے ہیں، وہ ہمارے فیصلے نہیں ہوتے، وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتے، اور اگر ہم وہ فیصلے ان کی مرضی کے مطابق نہیں دیتے تو پھر ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ہمارے بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگائے جاتے ہیں اور ہمیں ان کے اوپر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال بڑی عجیب سی ہے، کیونکہ پہلے لوگ جو کمزور لوگ تھے وہ اس بات کا رونا روتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جو میجارٹی میں جو ایلیٹ جو پاورز والے لوگ تھے جن کے پاس پاورز ہے وہ اس چیز کو پریشر میں آ کر وہ اس چیز کے اوپر بات نہیں کرتے تھے، لیکن اب حالات تھوڑے سے مختلف ہو گئے۔ اب جن لوگوں کے پاس پاور ہے وہ بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ متعلقہ پلیٹ فارم کا استعمال بھی کر رہے ہیں، جس طرح کہ ابھی کا جو 6 ججز کا خط ہے ہمارے سامنے، وہ اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔